ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم۔ یہ 40 احادیث ہی نہیں بلکہ 40 سنہری اصول ہیں جو آپ کے کردار کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کریں گے، اور دنیاوی زندگی میں بھی یہ اصول کامیابی، خوشحالی اور برکت کے لیے بنیادی سکسیس ٹپس بھی ہیں۔ دین کا ہر اصول آپ کی دنیا سنوارنے میں معاون و مددگار ہے، لہٰذا ان احادیث کو زندگی کا اصول بنا لیں، انشاءاللہ عزوجل کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ 40 احادیث پہ ویڈیو بنانے کا سب سے بڑا محرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا قول ہے کہ جس نے میری 40 احادیث یاد کی، اور ایک روایت کے مطابق جس نے 40 احادیث امت تک پہنچائیں تو اسے قیامت کے دن فقیہ یعنی دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے یا عالم کے طور پر اٹھایا جائے گا، یعنی وہ شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور فضل میں داخل ہوگا، کیونکہ علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے احادیث میں، اور علماء قیامت کے دن جن لوگوں کی شفاعت کریں گے تو انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آئیے 40 سے زائد احادیث ترجمے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ انہیں صرف اردو میں بھی یاد کر لیں تو یہی فضیلت مل جائے گی، عربی میں بھی یاد کر لیں تو سونے پہ سہاگا ہے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں تاکہ آخرت میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنی امت تک پہنچانے والی دوسری حدیث کے مطابق انشاءاللہ سبحانہ وتعالی یہ فضیلت پالیں گے کہ شیئر کرنے سے عالم کے طور پر قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ شاید ذہن میں سوال ہے کہ 40 احادیث ہی کیوں؟ تو 40 کا عدسہ یا ہندسہ علم نجوم میں خاص فضیلت رکھتا ہے، اسی طرح مذہبوں میں بھی ایک خاص فضیلت کا حامل ہے۔ دوسرے ادیان خصوصاً سامی ادیان میں بھی اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، توریت وغیرہ میں اس عدد سے خاص برتری منسوب ہے۔ اکثر انبیاء علیہم السلام کو اس عمر میں یعنی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ 40 دن میں تخلیق انسانی میں تبدیلی آتی ہے، مادر رحم میں خون سے لوتھڑا پھر گوشت بنتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر انہیں کی توبہ قبول کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے 40 دن تک کوہ طور پر معتکف رہے۔ 40 دن جو باجماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لے تو اسے 2 پروانے عطا کیے جاتے ہیں، آگ سے نجات، نفاق سے برات۔ اسی طرح زکوٰۃ کے لیے جو نصاب فکس کیا گیا اسلام میں وہ مال کا 40 حصہ ہے۔ بہترین بات اللہ سبحانہ و تعالی کی بات ہے، کتاب ہے یعنی اس کی قرآن پاک، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا طریقہ ہے۔ سامعین کرام، یہ جو حدیث ہے اس کے مطابق جو علم و حکمت کا سرچشمہ ہے وہ سونے رب سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ یہ الفاظ و کلمات پڑھ لیں اور ان پہ عمل کر لیں تو دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے، اور افلاطون، ارسطو اور سقراط کے اقوال بے معنی نظر آنے لگیں۔ اگر قرآن پاک صحیح الفاظ، صحیح سمجھ اور صحیح عرفان کے ساتھ پڑھ لیا تو بہترین ہدایت اور طریقہ حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح بہترین ہدایت اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا طریقہ ہے، کیونکہ ان کا طریقہ الہامی طریقہ ہے اور ان کے الفاظ بھی قرآن کی طرح الہامی ہیں۔ لہٰذا آنے والی احادیث میں کامیابی اور رحمتوں کا بہترین نسخہ دیا گیا ہے، جیسے کہ قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ وہی بات کرتے ہیں جو انہیں وحی کی جاتی ہے۔ لہٰذا خدائی رہنمائی کامیاب زندگی کے لیے ان 40 احادیث میں پوشیدہ راز اور نسخے آپ کو وہ اصول فراہم کریں گے جو اگر آپ خود پہ نافذ کر لیں تو صرف آخرت ہی نہیں بلکہ آپ کی دنیا بھی کامیابی سے بھرپور اور خوشحال ہو جائے گی۔ بہترین حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ کئی محدثین نے اس حدیث کو اپنی پہلی حدیث بنایا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو آج کل ریسنٹ جو تھاٹس چل رہے ہیں اس میں پاور آف انٹینشن اور پاور آف تھاٹس پہ کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ یہ پورا ایک کانسیپٹ ہے، یہ حدیث نہیں ہے انما الاعمال بالنیات، ایک نظریہ ہے یہ پورا، جس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ آپ کے اعمال آپ کی نیتوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بری نیت رکھنے والوں کے اچھے اعمال بھی برے بن جاتے ہیں، اور اچھی نیت رکھنے والوں کے برے اعمال بھی اچھی نیت کی وجہ سے اچھے بن جاتے ہیں اور باعث ثواب بن جاتے ہیں۔ نیت دراصل ہماری سوچوں کا مجموعہ ہے، سوچیں اچھی ہیں تو اعمال اور کردار بھی اچھے بنیں گے،
سوچیں بری ہیں تو افعال، اعمال، کردار اور زندگی سب بری اور بدحال ہوگی۔ لہٰذا مولا علی علیہ السلام کا قول دوبارہ یاد کریں، اپنے خیالوں کی حفاظت کرو، یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو، یہ تمہارے افعال بن جاتے ہیں۔ اپنے افعال کی حفاظت کرو، یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو، یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ اور جان لیں آپ کی پہچان ہی آپ کی کامیابی اور ناکامی کا تعین کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پہچان صادق اور امین ہے۔ لہٰذا لوگ آنکھیں بند کر کے اپنی امانتیں اور کاروبار منہ مانگی شرائط پہ آپ کے سپرد کر دیا کرتے تھے، ایون دور جاہلیت میں بھی۔ یہ طاقت تھی خیالوں کی طاقت، لہٰذا اپنے خیالوں پہ توجہ اور محنت کریں۔ امانت داری ایمان کا خاصہ ہے۔ امانت داری نہ ہونا ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے۔ امانت داری کامیابی کا بڑا اصول اور بڑا نسخہ ہے۔ امانت دار کو کاروبار ہو یا نوکری ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، جبکہ غیر امانت دار آدمی چاہے کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک اور رہنما اصول کہ امانت دار ہونا ضروری ہے، اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہ ہو۔ سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچائی کامیابی کا سب سے اہم اصول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین مشہور تھے دور جاہلیت میں، کیونکہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ کو مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب دی 100 میں 100 مؤثر ترین افراد میں پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ آپ بلا شبہ دنیا و آخرت دونوں کے لحاظ سے کامیاب ترین انسان رہے ہیں، کیونکہ آپ نے صادق و امین یعنی سچائی کو لازم پکڑنے اور امانت کو لازم پکڑنے کی وجہ سے آپ اور آپ کے ماننے والے صدیوں تک حکومت کرتے رہے پوری دنیا پہ۔ جب سچائی، وعدہ، وفائی اور امانت داری جیسے رہنما اصول مسلمانوں نے ترک کر دیے تو دوسری اقوام نے یہ اوصاف اپنا کے عروج پا لیا اور مسلمان زوال کا شکار ہو گئے۔ اور اس شخص کا دین نہیں جس میں عہد و پیما کا پاس نہیں۔ وعدہ وفا کرنا، ہمیشہ جو کہہ دیا اس پہ قائم رہنا اور دھوکہ نہیں دینا لوگوں کو، اپنی بات سے نہ پھیرنا، یہ بھی ایک اہم اصول ہے۔ جو شکر گزار نہیں ہوتا لوگوں کا، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ شکر گزاری ایک اور اہم اصول ہے کامیابی اور خوشحالی کا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ لہذا صرف رب ہی کا نہیں، زندگی میں ہر اس شخص کا شکریہ ادا کریں جس نے آپ کے لیے کچھ بھی چھوٹا بڑا کام کیا ہے۔ تو جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا اور بدحالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آخرت کے لحاظ سے جو بہترین بننا چاہتا ہے اس کے لیے ایک اور نسخہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکراتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، کیونکہ مسکراہٹ وہ نورانی حالہ قائم کرتی ہے جو سوسائٹی کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علم حاصل کرنا انبیاء کا چھوڑا ہوا ورثہ ہے جو علماء میراث کی صورت میں حاصل کر لیتے ہیں، لہذا علماء کو انبیاء کے وارث قرار دیا گیا ہے۔ جو بھی علم حاصل کرے گا وہ انبیاء کی میراث کو پالے گا۔ پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاکی اور صفائی ستھری آدھا ایمان ہے، کیونکہ پاک صاف رہنے والے خوشحال اور برکت حاصل کر لیتے ہیں اور یوں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ حیا ایمان کی وجہ سے، شرم و حیا ایمان کی وجہ سے یا اس کی شاخ میں سے ہے۔ شرم و حیا ترک کرنے والے زنا اور گندگی میں مبتلا رہتے ہیں، اور زنا اور گندگی بدحالی اور بے برکتی کا موجب ہے۔ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اچھے اخلاق والا نرم خو انسان ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اچھے اخلاق خوشحالی اور کامیابی کا ایک اہم ترین اصول ہے، اور یہی انسان کو سکون اور کامیابی عطا کرتے ہیں۔
جلد بازی شیطان کا کام ہے. جلد بازی کرنے والا ناکام اور بدحال رہتا ہے کیونکہ اپنے کام خراب کر لیتا ہے. کسی کام کو سوچ بچار کے بعد تحمل اور مشورے کے ساتھ کرنے والا کامیاب رہتا ہے. جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. زبان وہ درندہ ہے جو غلط استعمال کیا جائے تو خود بولنے والے کو پھاڑ ڈالتا ہے. تمام دین و دنیاوی ناکامیوں کا سبب ہماری زبان ہے، لہذا اسے خاموش رکھنے کی عادت ڈالیں. یہ کامیابی کا ایک اہم ترین اصول بھی ہے. تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کرو کیونکہ جو مانگتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے. لوگ اس کی عزت نہیں کرتے اور لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت کم ہو جاتی ہے. ہر نیک کام صدقہ ہے، لہذا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھیں. کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملنا نیکی ہے، صدقہ ہے. راستے سے پتھر ہٹا دینا یا کانٹے ہٹا دینا نیکی ہے، صدقہ ہے. اگر کسی کی مدد کر دی نیکی اور صدقہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص پہ مہربانی نہیں فرماتے جو لوگوں پہ مہربانی نہیں کرتا، کیونکہ تمام مخلوقات اللہ عز و جل کا کنبہ ہیں، لہذا ان پہ جو مہربانی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو خود پہ مہربان پائے گا. تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا. سلام گفتگو سے پہلے ہے. حدیث میں ہے کہ جو بغیر سلام کے گفتگو کی کرے اس سے بات نہ کی جائے. سلام باہمی رواداری بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے اور مثبت توانائی اور نور کے حالے کا سبب بنتا ہے. صفائی کیونکہ نصف ایمان ہے، اسی طرح مسواک کرنا منہ کی صفائی اور رب کی خوشنودی کا سبب ہوتا ہے. یہ بھی خوشحالی کے رازوں میں سے ایک اہم راز ہے. اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کھانے پہ بسم اللہ پڑھ لیں تو خوشحالی اور برکت قدم چومتی ہے، ورنہ شیطان کھانا کھا لیتا ہے. دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے اور اس میں کئی حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں، اور بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کی سنت ہے. اپنی جانب سے کھاؤ. حدیث ہے کہ بیچ میں سے جو کھانا کھاتا ہے وہ بے برکتی کی طرف جاتا ہے، یعنی رزق میں پھر کشادگی اور خوشحالی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بیچ میں سے کھانا کھانے سے جو برکت کا حصہ ہے وہ بیچ میں ہوتا ہے کھانے کے. تو جو بیچ میں سے کھانا کھائے گا اپنی جانب سے نہیں کھائے گا تو وہ بے برکتی کا موجب بنتا ہے اور بدحالی اس کی طرف آتی ہے. قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، یعنی قرآن کو اچھی قرأت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. وفات پائے ہوئے لوگوں کی برائی مت کرو. تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کے پانی نہ پیے، ہرگز نہ پیے، کیونکہ یہ بہت ہی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. آج کل سائنس نے بھی یہ بات بتا دی ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا نقصان دہ ہے. آپس میں سلام کا رواج دو، کیونکہ بھائی چارے کو فروغ دینے میں، خوشحالی کو فروغ دینے میں سلام جو ہے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہو کے سلام کرتا ہے تو اس کے گھر میں خوشحالی اور برکت ہوتی ہے. بے شک اللہ مہربان ہے، مہربانی کو پسند کرتا ہے. کوئی نماز پاکی کے بغیر قبول نہیں ہوتی. پاکی دو قسم کی ہیں، ایک تو وضو کے ذریعے پاکی حاصل کی جاتی ہے نماز میں، دوسرا جنابت سے پاکی ضروری ہے. بہترین جگہیں اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں، کیونکہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور شیطان ان سے دور ہوتا ہے، جبکہ بہترین جگہیں اللہ کے نزدیک بازار ہیں، بدترین جگہیں،
کیونکہ ان جگہوں پہ شیطان ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو بہکاتا ہے، زنا کی طرف مائل کرتا ہے، آنکھوں کے زنا کی طرف مائل کرتا ہے اور دوسری برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ موت مومن کا تحفہ ہے۔ دنیا مصائب اور آلام کی جگہ ہے، اور مومن انشاءاللہ جیسے ہی موت اس کو آئے گی تو فوراً ہی وہ جنت کے باغوں میں اپنے آپ کو ٹہلتا محسوس کرے گا۔ لوگوں کو ان کے مرتبہ میں اتارو، یعنی ہر ایک کا مرتبہ نگاہ میں رکھو اور حسب مرتبہ معاملہ کرو۔ خلیفہ کا الگ مرتبہ ہے، اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے۔ اسی طرح امیر کا الگ مرتبہ ہے، باسس کا الگ مرتبہ ہے، والدین کا الگ مرتبہ ہے، سب کے ساتھ ان کے مرتبے کے مطابق عزت و اکرام کا معاملہ کرنا چاہیے۔ قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو ڈرائے، اور جو کسی مسلمان کو ڈرائے گا تو کیونکہ تمام مخلوقات مسلمان خصوصاً اللہ عز و جل کے قریبی ہیں اور ان کا کنبہ ہیں، لہذا اللہ عز و جل قیامت والے دن اس شخص کو ڈرائے گا جس نے مسلمان کو ڈرایا تھا۔ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ نماز مومن کا نور ہے۔ جب حی علی الفلاح کہا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے آؤ فلاح کی طرف، یعنی کامیابی کی طرف آؤ، لیکن لوگ کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، نوکریوں میں لگے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کامیابی حاصل کر لیں گے، لیکن اصل کامیابی نماز کے اندر ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی یہ وہ کنجی ہے، وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان جنت کے دروازے کو کھول سکے گا۔ روزہ ڈھال ہے، روزہ برائیوں سے ڈھالے، روزہ شہوات سے ڈھالے، لہذا روزے کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ بے شک دین آسان ہے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کسی مسلمان کے ساتھ بدخواہی کرنا، اس سے حسد کرنا، اس کی ٹانگیں کھینچنا، یہ دین کو ریکوائرڈ نہیں ہے۔ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، یعنی کسی کا اچھا ہی چاہنا ہے، برا کسی کا نہیں چاہنا۔ نظر بد حق ہے۔ نظر بد بعض اوقات اس حد تک انسان کے معاملات خراب کر دیتی ہے، اس کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، یا حدیث سے۔ لہذا نظر بد کو حق جانیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں، صبح شام معوذتین کے ذریعے یا مسنون جو دعائیں ہیں نظر بد سے بچنے کی، ان کو پڑھ کے نظر بد سے بچنے کا اہتمام کریں، خود کا بھی، اپنے اہل و عیال کا بھی۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیے ہی نہ ہو۔ استغفار کرنا زیادہ سے زیادہ یہ بھی خوشحالی اور برکت کا ایک بڑا موجب ہے، کیونکہ جب گناہوں کی نحوست سے انسان کے گرد شیطانی حالہ قائم ہو جاتا ہے تو استغفار کرنے سے انسان کے گرد دوبارہ نورانی حالہ قائم ہو جاتا ہے، اور جو پازیٹیو انرجی اور نورانی حالہ قائم ہوتا ہے تو انسان خوشحالی اور برکت میں گھر جاتا ہے۔ پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک کی آیات کو جتنا ہو سکے آگے فارورڈ کریں، اور خصوصاً اس ویڈیو کو، کیونکہ اس کے لیے خصوصی بشارت ہے کہ جس نے 40 احادیث کو امت تک پہنچایا، اس کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ قیامت والے دن فقیہ کے طور پہ اٹھے گا، عالم کے طور پہ اٹھے گا، اور جو عالم کے طور پہ اٹھے گا یقیناً وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ سبحانہ و تعالی۔